اچھا لاسٹ کویسچن علی بھائی کرنا چاہوں گی کہ یہ جو اب کہا جا رہا ہے کہ رمضان المبارک کے بعد تحریک کو شروع کیا جائے گا اپوزیشن کی، مطلب ایک کلیکٹیو سوچ تو یہی پائی جاتی ہے اپوزیشن میں، تو اب یہ تحریک کے کچھ خد و خال واضح ہیں کہ کیا دھرنے کی صورت میں ہوگا، ریلیوں کی صورت میں ہوگا، الگ الگ اجتماعات کی صورت میں، کس طرح یہ تحریک چلائی جائے گی؟ اور دوسرا یہ بھی فرمائیے گا کہ خان صاحب کے حوالے سے کچھ وقت پہلے بھی، بلکہ کچھ ہفتوں پہلے تک یہ خبر آپ ہی کی جماعت کی کسی شخصیت کی طرف سے دی گئی تھی کہ ان کو یہ آفر کی گئی ہے ابھی کچھ وقت پہلے بھی کہ آپ کے یہ کیسز ختم کروا دیے جاتے ہیں، تو یہ فرمائیے گا کہ یہ اس قسم کی آفرز کا سلسلہ کیا ابھی بھی جاری ہے؟ میری ملاقات تو 2-2.5 مہینے سے نہیں ہو پائی، بالکل خان صاحب سے ملاقات بہت محدود کر دی گئی ہے، اور آج بھی جو ہمارے ملاقات کا دن تھا پارلیمنٹیرینز یا سیاسی لوگوں کا، اس میں بھی ملاقات نہیں ہوئی، اور توشہ خانہ 2 کیس کو بھی آگے کر دیا گیا پوسٹ پون، اور اس پہ اڈیالہ جیل کے اندر کوئی کاروائی نہیں ہو سکی، اور وہ کلا جو ہے وہ نہیں مل سکے۔ تو ایگزیکٹلی تو خان صاحب اس پہ اب کیا رائے دیتے ہیں اس کا تو مجھے علم نہیں ہے، لیکن دیکھیں 2 چیزیں ہیں، اگر اسٹریٹ موومنٹ کی طرف یہ جماعتیں جاتی ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اکٹھے ہی اسٹریٹ موومنٹ میں جائیں، وہ اپنے اپنے علاقوں میں خود بھی ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں، جوائنٹلی بھی کہیں وہ اکٹھے ہو سکتے ہیں، کیونکہ ابھی مہینہ اس میں ہے، مزید چیزیں فارمولیٹ ہوں گی۔ مثال میں آپ کو یہ دے سکتا ہوں کہ اگر مثال کے طور پہ بلوچستان کی کوئی نیشنلسٹ جماعت ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ ہم بلوچستان میں سب جا کے وہاں اکٹھے جلسہ کریں، ہمارے کچھ نمائندگان جا سکتے ہیں، وہاں کراؤڈ ان کا ہوگا، یا پورے ملک میں پاکستان تحریک انصاف کراؤڈ نکال سکتی ہے، وہاں ان کی ایک ریپرزنٹیشن ہمارے ساتھ آ سکتی ہے۔ تو کیا اسٹیج پہ سارے اکٹھا شیئر کریں گے، یا کچھ لوگ آئیں گے کچھ کہیں اور ہوں گے؟ دونوں آپشن موجود ہیں، لیکن بیچ میں وقت ہے۔ اس طرح کے سیمینارز بھی ہو سکتے ہیں ماس موومنٹ کے لیے، کیا بڑی ایجوٹیشن کے لیے تمام جماعتیں تحریک انصاف کے ساتھ میدان میں اترنے کے لیے تیار ہیں؟ میرے خیال میں تھوڑا سا قبل از وقت ہے، کچھ عید کے آس پاس شاید چیزیں کلیئر ہونا شروع ہوں۔ ایسے پلیٹ فارم پہ ہم جمہوریت پہ یا رول آف لا پہ اگر بات کریں وہ تو ٹھیک سمجھ میں آتی ہے، لیکن ہمارے اندر کے جو ایشوز ہیں ظاہر ہے وہ اس میں تھوڑا بہت سپیس ہوگا، جس کی وجہ سے محترم کامران صاحب نے یہ بات کی ہے، لیکن میرے خیال میں یہ فورم مناسب نہیں ہے۔ اس پہ ہمارے جو الائنس کے ساتھ خان صاحب نے ایک کمیٹی بنائی ہے، جس کے ممبران نے آج اس کانفرنس میں حصہ بھی لیا، جس میں چیئرمین ہیں، جنرل سیکرٹری ہیں، اپوزیشن لیڈر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حامد رضا صاحب ہیں، اور ہمارے کچھ الائز ہیں، تو وہ اس کو اپنے لیول پہ میرے خیال میں ڈیل کریں گے۔ مولانا صاحب میرے خیال میں وہ بھی شاید پاکستان میں نہیں ہے، شاید عمرے کے لیے گئے ہیں، تو ان دا مین وائل اگر وہ واپس تشریف لاتے ہیں تو ان کے ساتھ جو ایشوز ان ایڈریسڈ ہیں وہ ایڈریس ہو جائیں گے۔ میرے خیال میں مولانا صاحب بھی رول آف لا کی اس موومنٹ میں اپنا حصہ شاید وہ ڈالنا چاہیں، کیونکہ جو دوسری طرف کے لوگ ہیں، آئی تھنک مولانا صاحب از آن ریکارڈ کہ انہوں نے یہ بات کی تھی کہ جو رژیم چینج تھا وہ ایک بین الاقوامی افیئر تھا، تو میرے خیال میں ایک بڑے اینکر ہیں، آپ ہی کے کولیگ ہیں، ان کے پروگرام کی یہ بات شاید میں کی تھی۔ تو ان حالات میں مولانا صاحب کے پاس سیاست میں آگے کا راستہ ہی ایک ہی ہے، وہ ہے کہ آئین کی بالادستی کے لیے کوئی موومنٹ، ظاہر صرف تحریک انصاف تو نہیں ہے، اس میں تو اور بھی بہت سی جماعتیں ہیں، تو اپنا ایک تھوڑا بہت جو ڈفرنس آف اوپینین ہے اس کو رکھ کے بھی ہم اکٹھے چل سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا، یہ آپ نے پازیٹیو ایک بات کی ہے کہ جو بھی ڈفرنس آف اوپینین الگ الگ پارٹیز کا ہے، لیکن ایک کنسنسس کسی ایک بنیادی فیکٹر کے اوپر ہو جائے تو ساتھ چلا جا سکتا ہے، لیکن اس میں لیڈنگ پوزیشن اگر پی ٹی آئی کے بجائے کسی اور جماعت کو اگر ملے تو کیا پی ٹی آئی کے لیے یہ پاسبل ہوگا؟ کیونکہ آپ کی جو جماعت ہے وہ ایک اپنی ڈیسیجن میکنگ کے حساب سے چلتی ہے، تو کیا ایسا ہوگا کہ اگر کنسنسس ہو، جس طرح آپ کو یاد ہے ماضی میں پی ڈی ایم بنائی گئی تھی تو اس میں بیسک ڈیسیجن میکنگ جو تھی وہ جے او آئی فے کے پاس زیادہ تھی؟ یہ آپشن ہو سکتا ہے، لیکن اس پہ فائنل آخری فیصلہ تو جناب عمران خان صاحب کریں گے، لیکن میں اس جو یہ آپشن ہے اس کو میں رد نہیں کرتا۔ بالکل آپ نے صحیح نشاندہی کی ہے، ماضی میں ایسے ہوا ہے، اور جب کبھی بڑی سیاسی قوتیں اکٹھی ہوتی ہیں تو ضروری نہیں ہوتا کہ سب سے بڑی جماعت ہی اس کو لیڈ کرے۔ ہاں، آپ کی ایک بہت بڑی سائزیبل پریزنس ہوتی ہے، کیونکہ ملک میں اس وقت واحد فیڈرل جماعت پاکستان تحریک انصاف ہی رہ گئی ہے، اور میں اس میں یہ بھی ایک ساتھ میں سیکنڈری بات کر لوں کہ یہ ہمارے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہے کہ 2 اور فیڈرل جماعتیں جو کسی حد تک پیپلز پارٹی تو تھی، مسلم لیگ نون میں بھی ایک کیپیبلٹی ایک زمانے میں تھی کہ ان کی ٹھیک ٹھاک فالوئنگ
पंजाब के अलावा पख्तूनख्वा में भी बन रही थी या सिंध में बन रही थी, लेकिन उन्होंने अपनी पॉलिसीज की वजह से और कुछ यार लोगों की उनकी काविशों की वजह से वो रह गई हैं सूबों की या कुछ इलाकों पे महदूद हो गई हैं। यानी कि आज हम ये नहीं क्लेम कर सकते कि पीपल्स पार्टी की वो फेडरल पोजीशन है जो बेनजीर साहिबा के वक्त में थी, या मियाँ साहब की जो जमात है उनकी वो पोजीशन आज मुल्क में एज ए फेडरेशन की जमात है जो 1997 में जब 2 तिहाई पे आए थे, 2013 में भी। तो एक पीटीआई रह गई है, एक फेडरल जमात रह गई है, और ये भी इस सियासी पूरे कल्चर के लिए एक अलमिया है कि आहिस्ता आहिस्ता करके सियासी जमातें और सियासी कल्चर फ्रेगमेंट्स में तकसीम होता गया है और फेडरल जमातें मुल्क को इकट्ठा करती हैं। एक तहरीक इंसाफ रह गई है। अगर इस अलायंस के लिए किसी और शख्सियत की जिम्मे देनी हो या तहरीक इंसाफ के अलावा किसी और जमात को इसमें लीड देनी हो, मुमकिन है, लेकिन फैसला उस पर खान साहब का हो।